پاکستان اس وقت ایک ایسے فیز سے گزر رہا ہے جہاں پہ انرجی کنزمپشن جو ہے وہ ایک اس لیول پہ ہے کہ آپ کی انرجی سپلائی اس ڈیمانڈ کو ریچ نہیں کر پاتی. ہمارے ملک کی جو کافی بیشتر انڈسٹری ہے وہ یا تو بند ہو گئی یا تو باہر موو کر گئی ہے، جس کے بیڈ امپیکٹ ہماری اکانومی میں پڑا ہے. انڈسٹریل پروڈکشن سے لے کے ہاؤس ہولڈ لیول تک سب انرجی کرائسس سے افیکٹ ہوتے ہیں. These crises cannot just be contributed or attributed towards power generation. یہ مس مینجمنٹ انرجی یوز کا، انرجی ڈسٹریبیوشن کا، اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے. جو انرجی کرائسس ہے that is majorly due to the abrupt changes in policy and not being able to coin a policy that can go on for 50 to 100 years. Being a developing country, پاکستان میں جو انرجی نیڈ ہے وہ ہر روز بڑھ رہی ہے، اور جب آپ کی انرجی نیڈ بڑھ رہی ہے آپ کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ان دیٹ پرٹیکولر ایریا بہت امپورٹنٹ ہے. سو یو ایس پاکستان سینٹر فار ایڈوانسڈ ان انرجی میں ہم ہیومن ریسورس پروڈیوس کر رہے ہیں سو دیٹ ہم اس انرجی کرائسس کو انڈیجنسلی ریزالو کر لیں. یو ایس پاکستان سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز ان انرجی جو ہے 2014 ستمبر میں مارز وجود میں آیا. اس کے 3 جزیات ہیں. نمبر 1 ہم نے انوویٹو ریسرچ کرنی ہے، دوسرا ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ، اور تیسرا ہیومن ریسورسز کی نرچرنگ. کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے فزیکل انفراسٹرکچر بہت ضروری ہے. اس بلڈنگ کے 3 کی فیچرز ہیں. دا فرسٹ ون اٹس گرین انرجی بلڈنگ. جب ہم گرین انرجی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں اٹس انرجی ایفیشینٹ. دا سیکنڈ ون از سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اٹس کنٹرول بائی RFID سسٹم. ہمارا جو ایکسیس ہوتا ہے پرٹیکولر مینجمنٹ کے اسٹاف کے لیے ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اور دین فیکلٹی کے لیے ہے. دا تھرڈ اینڈ دا امپورٹنٹ تھنگ از اٹس اے پرپز بلڈ بلڈنگ. آپ کسی بھی لیب میں جائیں گے، تھرمل انرجی سسٹم انجینئرنگ کی جو لیب ہے اٹس پیورلی ڈیزائن فار تھرمل انرجی سسٹم انجینئرنگ. ہم جب رینیویبل انرجی انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں the labs are particularly synthesis based. جس دن میں ادھر انٹرویو دینے کے لیے یو ایس پی کیس سینٹر کی بلڈنگ میں انٹر ہوا، دیٹ واز دا موسٹ میموریبل ڈے فار می. جیسے ہی میں انٹر ہوا دا ایمبینس آف دس ڈپارٹمنٹ ریئلی اپیلڈ ٹو می. دیٹ انرجی آف دس انرجی ڈپارٹمنٹ ایکچولی کیپچرڈ می اینڈ میڈ می ٹیک دس ڈیسیژن دیٹ آئی وانٹ ٹو بی اسٹڈینگ ہیئر فار دا ریسٹ آف دا 2 years. I came to USPKS UT Peshawar just to have energy studies at a much advanced level that I cannot avail anywhere else in Pakistan. NAST itself is one of the top institute of this country اور جو پروگرامز USPKC پہ آفر ہو رہے ہیں آپ کو ایک ہی جگہ پہ کہیں نہیں ملتا. چونکہ اب آپ کے ٹریڈیشنل سورسز سارے ریپلیس ہوتے جا رہے ہیں فرام کنونشنل ٹو رینیویبل انرجی سورسز، تو USPKS واز آفرنگ ان دس فیلڈ آف ایریا. پالیسی لیول کے اوپر لیٹر آن اگر ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بینگ این سٹیزن آف پاکستان، آئی تھنک دس ڈگری از گوئنگ ٹو گو اے لانگ وے ان دیٹ ایز ویل. سو دیٹس وائی آئی چوز دس. کریکولم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آئی کین سے کہ اس وقت یہ نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ نیڈ کے مطابق ہے، اور اس میں سے میجر رول جو پلے کیا ہے ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کا ہے، پلس ہم نے اسٹیک ہولڈرز کا انپٹ لیا ہے اور اس میں انکارپوریٹ کیا ہے. 3 ایریاز ہیں جن کو ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی ہمارے لیے بہت سپورٹ کا باعث بن رہی ہے. نمبر 1 جو ہے اس میں نصاب یعنی کریکولم کی ڈیولپمنٹ ہے، دوسرا ہمارے ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ نرچرنگ ہے ان کی، تیسرا فیکلٹی کی ایکسچینج ہے. Why do we send students abroad? Starting from myself, why did I go abroad to study? There is so much more available in terms of library, in terms of research, in labs, etc. In terms of what is going around, it's the overall experience, the ethos. I've seen the returning students from ASU. Their horizon and scope has really broadened, and also the techniques that they can use to apply towards problem solving has improved tenfold. What I saw in ASU that they are using their potential, that is solar, so I wanted to apply it over here. I'm using coordinated control with multi-objective techniques, so this will cultivate wind turbines and minimize the fatigue loading and maximize the production. So we can implement this in a real-time wind form and increase the power production. During my exchange visit at Arizona State University, I worked in the Energy Policy Lab. وہاں پہ میں نے ایسے ٹولز اور ٹیکنیکس کے اوپر کام کیا جس کی مدد سے ہم پاکستان کی رینیویبل انرجی پالیسی کو زیادہ فیزیبل بنا سکتے ہیں ٹو میٹ دی انرجی ڈیمانڈ.
اور پاکستان میں آ کے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اسی ایریا میں اسٹرینتھن کر رہی ہوں تاکہ جب وہ اس سینٹر سے گریجویٹ ہو کے جائیں تو ایک اچھے پالیسی میکر بن سکیں. ہمارے کیس کے کریکولم میں 4 اسٹریمس ہیں جس میں سے رینیویبل انرجی انجینئرنگ, انرجی مینجمنٹ اینڈ سسٹینیبلٹی, الیکٹریکل انرجی سسٹم انجینئرنگ اور تھرمل انرجی انجینئرنگ شامل ہے. ہمارے پاس اس وقت ڈیڈیکیٹڈ 8 لیبارٹریز ہیں اور ان لیبارٹریز میں وی ہیو دا اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ, وی ہیو دا ایڈوانس انرجی مٹیریلز لیب, وی آلسو ہیو ڈیڈیکیٹڈ لیبس فار فاسل فیولز, بایو فیولز, thermal energy systems, smart grid application. We also have a battery storage lab. ان ڈیڈیکیٹڈ لیبس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجیز لیب بھی ہے. اس لیب کے اندر ہم نے ہر فیلڈ کی جو ماڈرن اکوپمنٹ ہے اس کو انسٹال کرنا ہے. ان لیبس میں ڈفرینٹ ایم ایس سی کے جو اسٹوڈنٹس اپنا پروجیکٹس کر رہے ہیں, تھیسس کر رہے ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی ہم نے ٹریننگ آرگنائز کی ہیں. ڈفرینٹ 8 آورس کے سیشنز ہوتے ہیں ہر اسٹوڈنٹ کے ان دا لیبس. اس میں ان کو اکوپمنٹ کی بیسک فنڈامنٹل تھیوری کے ساتھ ساتھ ان کو یوز کرنے کے جو پروٹوکولز ہیں وہ بھی ہم اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہیں. یہ لیبس باقی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی لیب سے ڈفرینٹ اس لیے ہیں کہ جو یہ اکوپمنٹ ہے ہمارا نیئر ٹو انڈسٹری, یعنی کہ جو اکوپمنٹ انڈسٹریز میں یوز ہو رہا ہے یہ بالکل اس کا منیچر ورژن ہے. اسٹوڈنٹس اس پہ کام کر کے اگر آگے انڈسٹری میں جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کو اس میں ڈفرینس زیادہ فیل نہیں ہوگا, وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو سکیں گے, وہ زیادہ ویل پرفارم کر سکیں گے. My recent project on which I am working is about to develop a solar panel coating for Qajar Solar Power project. In this project, we are going to have a coating which will avoid the dust creation on the solar panels. فائدہ اس پروجیکٹ کا یہ ہے کہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں جہاں پر بھی سولر پینلز انسٹال ہو رہے ہیں, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ان کی صفائی کا انتظام کرنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے اگر یہ سلوشن ڈیولپ ہو جاتا ہے ہمارے پاس اس پروجیکٹ کو کرتے ہوئے تو نیشن وائڈ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہونے کے بعد سولر مارکیٹنگ کافی زیادہ انکریز ہو جائے گی پاکستان میں. پاکستان کا جو ایریگیشن نیٹ ورک ہے وہ دنیا میں بہت ٹاپ پر ہے. تو میرا جو اسپیسیفکلی ریسرچ ہے وہ کائنیٹک ٹربائن پہ ہے. کائنیٹک ٹربائن یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی امپاؤنڈمنٹ آپ نہیں کرتے, مطلب پیچھے آپ پانی نہیں روکتے, جو کہ گوئنگ پانی ہوتا ہے جو اسپیڈ میں ہوتا ہے ہم اسی ہی پاور لیتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ اریگیشن سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے اور نہ پانی کا لیول ڈراپ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مائکرو ہائیڈرو ٹربائن اپنے ملک میں اریگیشن کینالز پہ لگا لیں تو بہت حد تک ہم اپنے جو کرائسس ہے اس پہ بہت قابو پا سکتے ہیں. سینٹر میں اس ٹائم جو ریسرچ کر رہی ہوں وہ ہے سولر اسپیس ہیٹنگ پہ. اس کے اندر میں سولر سے انرجی لے کے اس کو میں کنورٹ کر رہی ہوں الیکٹریسٹی میں. اس ٹیکنالوجی سے ہاؤس ہولڈ کو سب سے بڑا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں اپنے پورے گھر کی, اس کے علاوہ ہم لوگ ہیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کولنگ کر سکتے ہیں. اور رہی بات انڈسٹریز کے, یہ سسٹم یوز کر کے ہم لوگ وہ ہیٹنگ جو ایگزاسٹ کے ذریعے جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ان کے ہی کولنگ کے لیے اور ڈفرینٹ پروسیس کے لیے, ایون کہ اس کے لیے الیکٹریسٹی تک پروڈیوس ہو سکتی ہے. اٹس ناٹ لائک کہ صرف ہیٹنگ ہم لوگ سولر سے کر سکتے ہیں, ہم لوگ اس سے کولنگ بھی کر سکتے ہیں. میری ریسرچ سولر سسٹمز کی گریڈ کے ساتھ انٹر کنیکشن پہ ہے, کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ کے جس طرح فیوچر کی طرف آپ جا رہے ہیں آپ کے سولر سسٹمز جو آپ لگاؤ گے ریزیڈینشیل لیول پہ اس کی اماؤنٹ بھی بڑھتی جائے گی, اور گریڈ میں ہر وقت فلکچویشنز آتی رہتی ہیں وولٹیج کی, اس کی وجہ سے آپ کا اکوپمنٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو جو میں کنٹرول سسٹم ایک ڈیولپ کروں گا اپنی ریسرچ میں کہ وہ آپ کے سسٹم کو مزید محفوظ بنائے گا, اور اس سے گریڈ کو بھی آسانی ہوگی کہ وہ ریزیڈینشیل لیول کے سولر پینلز کو انٹر کنیکٹ کر سکے اپنے ساتھ. سسٹینیبلٹی کے حوالے سے اٹس ویری امپورٹنٹ پارٹ فار دس سینٹر کہ ہم نے فرسٹ آف آل فنڈ ریزنگ کی طرف جانا ہے, گورنمنٹ سے یا کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر سے, آرگنائزیشن سے یا انڈسٹری سے, تاکہ ہم ان کو سروسز پرووائڈ کریں اور فنڈنگ یہاں پر لے کے آئیں. سیکنڈ جو ہے ہماری ہائی ٹیک اکوپمنٹ ان کو کمرشلائز کرنا ہے, سروسز پرووائڈ کرنی ہے فار انڈسٹریز تاکہ اس سے ہماری ریونیو جنریٹ ہو سکے. یو ایس پی کیس ایک بہت ہی پیوٹل پوزیشن لے چکا ہے پاکستان کے اندر. جتنے بھی پرابلمس تھے آپ ان کے سولوشنز ورلڈ سے مانگتے تھے. ناؤ being USP case student, I can say for sure that after 5 to 10 years, آپ homegrown solutions provide کریں گے. My dream for this center is to see us becoming more involved in design and development. Our students becoming more as design engineers instead of normal operators and maintenance engineers. اس میں سب سے اچھا جو اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیک اوے ہے
وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ پاکستان میں بہت برائٹلی اپنے آپ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں بلکہ ورلڈ وائڈ وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑا پلیزنگ ہے الحمدللہ کہ ہمارے جو گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ انرجی سیکٹر کے اندر بڑے ویل پلیس ہیں. وہ نہ صرف ٹیکنالوجیکل سولوشنز دیں گے بلکہ پالیسی ساز اداروں کی مدد کریں گے جو کہ ان تمام تر کرائسس کو فیوچر میں یقیناً ان کو کم کر سکتے ہیں یا بالکل ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. rather than a classical approach ہم ایک لیڈرشپ رول میں دیکھنا چاہتے تھے اور it is so exciting for me to share with you کہ thanks to Almighty they are already in the market اور وہ ایک کی رول پلے کر رہے ہیں پاکستان کے انرجی کرائسس کو سالو کرنے میں. It's because of USP CAS that I'm working on biofuels as a research associate to resolve the energy crisis of Pakistan. It is because of USP CAS that I will be pursuing for my doctorate in the United States through the prestigious Fulbright Scholarship in fall 2018. It's because of USP CAS that I am joining University of Tennessee as a PhD scholar to solve the energy crisis of Pakistan. It's because of USP CAS I am currently working on single-phase and two-phase microchannel heat exchanger to solve the energy crisis of Pakistan.